اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 145 ایک آیت ہے اور یہاں سے سیکشن نمبر 18 سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی 18واں رکوع۔ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا احل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا اجد فی ما اوحی الی۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کہو ان سے کہ لا اجد، کہ مجھے تو ایسی کوئی چیز ملی نہیں یا میں نے تو کچھ ایسا مطلب نہیں پایا، فی ما اوحی، جو مجھے وحی کی گئی ہے، یعنی وحی جو کی گئی ہے وہ قرآن ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ جو مجھے وحی کی گئی ہے اس میں تو مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ الیہ محرمن، کہ جس کو کہ مطلب حرام کیا گیا ہو، یعنی وہ حرام وہی ہے جو جس طرح کے گوشت اور سب ہے جس کو ان لوگوں نے حرام بولا۔ تو اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہو کہ مجھے جو وحی کی گئی ہے قرآن، اس میں تو ابھی تک مجھے کوئی ایسی چیز ملی نہیں کہ جو مطلب اللہ نے اس کو حرام کیا ہو، محرمن علی طاعم یطعمہ، کہ وہ جو بھی مطلب جو کھانے والا ہے، طاعم یعنی جو کھانے والا، تو جو بھی مطلب کھانے والا ہے اگر وہ اس کو کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کہا تو نہیں گیا کہ یہ حرام ہے، اللہ سوائے اس کے ان یکون میتتن، کہ اگر وہ مردار ہے، یعنی کہ مطلب جو مرا ہوا ہے، اگر مرا ہوا جانور ہے یعنی وہی ڈیڈ میٹ، او دمن، یا پھر مطلب خون ہے، مسفوحن، جو بہتا، یعنی کہ مطلب جو خون نکلتا ہے نا اور نکل کے باہر ایسے آ کے جیسے جم جاتا ہے، تو اس طرح کا جو خون ہے جیسے، تو اس خون کے لیے بھی کہا گیا کہ مسفوحن، یعنی کہ وہ جو آگے یعنی پورڈ فورتھ، تو وہ والا خون جو ہے اس کے لیے بھی منع کیا گیا، کیونکہ وہ خون ہے نا، پہلے وہ خون کو بھی ان لوگ ایسے مطلب لے کے کھاتے تھے۔ او لحم خنزیر، اور یا تو پھر جو خنزیر ہے یعنی کہ پگ، اس کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ وہ تو رجس ہے، یعنی کہ بہت ہی گندا جس کو کہیں گے، ایبومینیشن بولتے نا، گندا ایک دم۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہو ان سے کہ یہ سب، کہ جو خنزیر کا گوشت ہے، بس تو ایک تو وہ ہے جس کے لیے منع کیا ہے، ایک خون ہے جو کہ خون بہتا ہوا، اس کو منع کیا گیا، پھر مردار جانور کے لیے منع کیا گیا، تو یہ تمام چیزوں کے لیے منع کیا گیا۔ تو یہاں کہا گیا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا، یعنی وہ یا تو یعنی بہت ہی گندا ہے اور یا تو بہت ناپاک، بہت ہی غلیظ۔ احل لغیر اللہ بہ، اور یا تو پھر وہ چیز احل لغیر اللہ بہ، یعنی اللہ کے جہاں پر نام نہ لیا گیا ہو، اور ایسا تم نے جانور کو جہاں مطلب سلاٹر کیا ہو اور ادھر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب تم نے کسی استھان پہ، کسی قبر پہ، کسی مقام پہ، ایسی جگہ پہ جا کے تم جب وہ مطلب جانور کو ذبح کرتے ہو، تو اب وہ ہے کہ تم نے وہ جو چیز کی ہے وہی سب سے پہلے ہے بتا رہی ہے
کہ تم نے غلط کیا ہوا ہے اور پھر اللہ کا نام اس پہ نہیں لیا گیا ہے، تو ان چیزوں کے لیے اللہ نے منع کیا نا. اور جو جانوروں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ بھئی یہ جانوروں میں سے تم یہ کھا سکتے ہو، کہ جنگلی جانور کے لیے تو نہیں بولا اللہ نے کہ جا کے شیر کو بھی کھاؤ، ایسا تو نہیں بولا، لیکن جو جو چیزیں کھانے کی ہے ان میں سے ان تمام چیزوں کو بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں جس کے لیے منع کیا گیا ہے. تو وہ تمام چیزوں کو یہاں دے دیا گیا. اور ویسے بھی ہم نے اور بھی پہلے بھی پڑھے، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ مائدہ میں بھی. تو یہاں پر اب کہا گیا کہ یہ جو ہے بہت، اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو وہ بھی جانور، چاہے مطلب وہ بکرا ہو کہ وہ کوئی بھی ہو، گوشت کسی کا بھی اونٹ کا ہو، لیکن وہ جانور تو اجازت ہے جانور کی، لیکن اس کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تم نے کوئی اسپیشل جگہ پہ کاٹا ہے یا کہیں کسی بھی استھان پہ کاٹا ہے اور یا اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو پھر وہ تو تم نہیں کھا سکتے. فمن استر، مگر وہ جو کہ مطلب بہت ہی بھوک سے نڈھال ہو چکا ہے اور اس کی حالت بہت بری ہے اور اب اس کے لیے یہ نیسیسٹی بن گئی. فمن استر غیر باغن، اور وہ اللہ کے ساتھ کوئی مطلب یہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے کہ بھئی جس کو کہتے ہیں نا نافرمانی، کہ ڈس اوبیڈینس میں نہیں کھا رہا ہے وہ، مگر اپنی جان بچانے کے لیے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے جو بھی تھوڑا بہت وہ حرام میں سے بھی کھا لے گا تو چلے گا، کیونکہ جان کو بچانا ضروری ہے. تو فمن استر غیر باغ ولا عاد، نہ تو وہ اللہ کی ڈس اوبیڈینس میں کھا رہا ہے اور نہ ہی وہ کوئی بھی ٹرانسگریشن کے لیے کھا رہا ہے کہ بھئی حدوں کو توڑنا یا مطلب لمٹ کراس کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کھا رہا ہے وہ. اس کو اس کی بھوک سے جو حالت ہے جس کی وجہ سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، وہ بے ہوش ہو سکتا ہے، تو اب اس کو اپنی جان کو بچانے کے لیے جو تھوڑا بہت کھانا ہے وہ کھائے. تو وہ بندے کے لیے اللہ نے پھر کہا کہ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اس کے لیے تمہارا رب بہت غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی کہ وہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ جان کا بچانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. Say, I find not in the message received by me by inspiration any meat forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, unless it be dead meat or blood poured forth or the flesh of swine, for it is an abomination or what is impious. Meat on which a name has been invoked other than Allah's. But even so, if a person is forced by necessity without willful disobedience, nor transgressing due limits, thy Lord is oft forgiving, most mercifully. اس کی ایک نوٹ ہے 969، ایک لائن کی ہے صرف. بلڈ پورڈ فورتھ، جو یہ ورڈ ہے اس کا یہاں پر کہا گیا کہ کیا ہے. ایز ڈسٹنگوشڈ فرام بلڈ adhering ٹو فلیش اور دا لیور، یعنی کہ جو اسپلین جو ہوتی ہے تلی، تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے بلڈ، اور پھر لیور جو ہے کلیجا جیسے کلیجی، اس کے اندر بھی وہ بھی تو خون ہی ہے نا اس کے اندر. اور سچ ادر انٹرنل آرگنز پیوریفائنگ دا بلڈ، کہ جو ہمارے اندر جو بھی اللہ نے مطلب ایسے آرگنز جو رکھا ہے جو کہ خون کو پیوریفائی کرتے ہیں، یعنی کہ خون کو صاف کرتے ہیں، تو وہ ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. اسی لیے اس سے اس کو الگ کیا گیا کہ وہ خون جو بہہ کے باہر نکلا ہے اس کو بھی کھانے سے منع کیا گیا، کیونکہ ہم تلی اور لیور اور یہ سب تو کھاتے ہیں نا ہم. تو اس کے لیے بتا دیا گیا کہ یہ جو ہے ان کے اندر ضرور بلڈ ہے، لیکن یہ خون جو ہے وہ ہے جو سب نسوں میں سے بہتا ہوا نکلتا ہے باہر.